تصور کریں امریکہ کے وہ مہنگے اور محفوظ ترین اڈے جنہیں میزائلوں کی بارش سے بھی ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا وہ اب لرز اٹھے، مگر اس بار کسی دھماکے سے نہیں لرزے یا راکٹ سے نہیں لرزے، وہ ایک خاموش اور خفیہ ڈیجیٹل حملے کی وجہ سے لرزے ہیں۔ ایران نے وہ اہداف جو میزائلوں سے نشانہ بنا کے حاصل نہیں کر پائے تھے وہ سب ایک لیپ ٹاپ کی سکرین کے سامنے بیٹھ کے حاصل کر لیے ہیں۔ ایک کلک، ایک کوڈ اور مکمل حکمت عملی کے ذریعے امریکی کمپیوٹر نیٹ ورکس میں دراڑ ڈال دی گئی ہے، حساس معلومات چرائی گئی ہیں۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک ایسا جھٹکا ہوا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اس کی شدت اور اس کے اثرات کا اندازہ لگانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ یہ حملہ ثابت کرتا ہے کہ آج کی جنگیں اب صرف زمینی یا فضائی محاذ پہ نہیں بلکہ ہر کی بورڈ، ہر سسٹم اور ہر ڈیجیٹل نیٹ ورک پہ لڑی جا رہی ہیں، اور ایران نے یہ نئی حکمت عملی دنیا کے سامنے ایسے پیش کی ہے کہ ہر آنکھ حیرت اور ہر دماغ سوچ میں مبتلا ہو چکا ہے۔ دنیا کی سائبر دنیا میں ایک زبردست جھٹکا آیا جس نے صرف ایک کمپنی نہیں بلکہ عالمی ٹیکنالوجی نیٹ ورکس اور معیشت کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے۔ امریکن میڈیکل ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنی اسٹرائکر کارپوریشن کو ہیک کر کے ہینڈالا نے یہ ثابت کیا ہے کہ سائبر جنگ اب صرف ہیکنگ کا کھیل نہیں بلکہ عالمی سیاست، عسکریت پسندی اور ٹیکنالوجی کا سنگم بن چکی ہے۔ اس حملے کے بعد اسٹرائکر کے سٹاف اور ٹھیکیدار جب سسٹم میں لاگ ان کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو انہیں ہینڈالا کا لوگو نظر آیا جس نے واضح کر دیا کہ یہ ایک منظم، مکمل اور ہدف شدہ سائبر کارروائی تھی، نہ کہ کسی اتفاقی حادثے یا سادہ ہیکنگ کا نتیجہ۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ہینڈالا نے اپنے پیغام میں یہ واضح کیا ہے کہ یہ حملہ ایران میں میناب اسکول پہ ہونے والے حملے کے رد عمل کے اوپر جاری امریکی سائبر حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ امریکہ نے پہلے سائبر حملے کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے جواب میں ایران نے ایک سائبر حملہ کیا۔ امریکہ تو اپنے حملے میں کامیاب نہیں رہا لیکن ایران بہت حد تک کامیاب رہا۔ اس اعلان نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ سائبر حملہ اب صرف کمپیوٹر سسٹمز کو متاثر کرنے تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ عالمی سیاست اور عسکری کارروائیوں کے برابر عام ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ سائبر حملے اب محض ڈیجیٹل چھیڑ چھاڑ نہیں، حقیقی طاقت اور انتقامی کارروائی کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اسٹرائکر کے نظام کے مختلف حصے متاثر ہوئے ہیں۔ کمپنی کا کلاؤڈ سرور، ڈیٹا بیس، ای میل سسٹم، طبی آلات کے کنٹرول سسٹم میں خلل پیدا ہوا ہے۔ اس عمل میں میلویئر، ریموٹ ایکسس ٹولز اور انٹروژن بائی پاس ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے تاکہ کمپنی کے اندرونی دفاعی میکانزم کو ناکارہ بنا جا سکے۔ اور یہی نہیں بلکہ ہینڈالا نے ایسے نظاموں کے اوپر حملہ کیا ہے جو سٹاف اور مریضوں کے ڈیٹا کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حملہ تکنیکی اعتبار سے انتہائی مہارت اور منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ اس حملے کے اثرات فوری اور طویل مدتی دونوں طرح کے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ میں اسٹرائکر کے شیئرز میں تیزی سے کمی آئی ہے جس نے سرمایہ کاروں کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور عالمی مالیاتی مارکیٹ میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ طبی شعبے میں اسٹرائکر کے روبوٹک سرجیکل آلات اور دیگر حساس طبی آلات کی فعالیت متاثر ہوئی ہے، اور اگر یہ مسئلہ طویل عرصے تک برقرار رہا تو دنیا بھر میں اسپتالوں کی روزمرہ کی کارروائی میں بھی خلل پیدا ہوگا، مریضوں کے علاج میں تاخیر، ڈیٹا کے نقصان کا خطرہ بھی نمایاں ہوگا۔ تکنیکی پہلو پہ اگر غور کیا جائے تو اس حملے میں جی پی ایس جیمنگ، کلاؤڈ ڈیٹا کے ہیک اور نیٹ ورک کے اندر موجود اینٹی وائرس اور ڈیٹیکشن سسٹمز کو بائی پاس کرنے کے طریقے استعمال کیے گئے۔ یہ حملہ صرف ایک سادہ ڈی ڈی اوز یا فشنگ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ہدف شدہ اور اعلیٰ تربیت یافتہ گروپ کی طرف سے انجام دیا گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مستقبل میں سائبر حملے کس طریقے سے عالمی اداروں اور حکومتوں کے لیے حقیقی خطرہ بن جائیں گے۔ یہ واقعہ اس وقت اور بھی معنی خیز ہوا جب گزشتہ دنوں ایران کی طرف سے یہ واضح طور پہ دھمکی دی گئی کہ اگر امریکی فوجی آئی ٹی انفراسٹرکچر پہ حملے جاری رہے تو امریکی ٹیکنالوجی کمپنیز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی ٹیک کمپنیز کے دفاتر، ڈیٹا سینٹر اور سافٹ ویئر انفراسٹرکچر ممکنہ طور پہ حملے کے دائرہ کار میں آ سکتے ہیں، جس پہ گوگل کی بات کی گئی، جس پہ اور بہت سے اداروں کی بات کی گئی۔ اسٹرائکر پہ حملہ اس بات کا عملی مظاہرہ ہے کہ ایران کی دھمکی خالی نہیں تھی اور سائبر دنیا میں بھی ایک کارروائی کی جا سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پہ دیگر امریکی کمپنیز گوگل، ایمیزون، مائکروسافٹ، آئی بی ایم اور اوریکل پر حملے کا خطرہ موجود ہے۔ یہ کمپنیز اگرچہ اپنے نیٹ ورک کی سیکیورٹی سسٹم میں جدید ترین دفاعی نظام استعمال کرتی ہیں لیکن ایک ہدف شدہ اور منظم حملہ کسی بھی وقت ان کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ موبائل اپلیکیشنز، کلاؤڈ سرورز، مالیاتی ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارمز بھی اس حملے کی زد میں آ سکتے ہیں کیونکہ ان کے نظام عالمی سطح پہ جڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ اب ہم اسٹرائکر پہ ہونے والی ہیکنگ کے واقعے کو اگر دیکھیں تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر اسی طرز کے حملے کسی اور امریکی کمپنی یا مشہور ایپلیکیشن کے اوپر کیے جائیں تو اس کے اثرات نہ صرف اقتصادی بلکہ سماجی اور سیاسی سطح پہ بھی بہت گہرے ہوں گے۔ فرض کریں کہ گوگل، ایمیزون، مائکروسافٹ یا آئی بی ایم یا اوریکل ان میں سے کسی ایک ادارہ جو ہے وہ ہیک ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے سسٹم میں موجود حساس ڈیٹا اور کلاؤڈ انفراسٹرکچر خطرے میں آئے گا۔ اس سے صارفین کی معلومات،
یعنی مالیاتی لین دین، ان کی بینکنگ ٹرانزیکشن، اس کے کوڈ، عالمی کاروباری تعلقات متاثر ہوں گے. دنیا بھر میں لاکھوں افراد، ادارے ڈیٹا کی حفاظت کے لیے ہنگامی اقدامات پہ مجبور ہوں گے، اور ایسے حملے فوری طور پہ متعلقہ کمپنی کے شیئرز پہ اثر ڈالیں گے. اسٹرائکر کے واقعے کے بعد جیسے اسٹاک مارکیٹ میں شیئر گر گئے ہیں، ویسے ہی گوگل یا ایمیزون کے اگر شیئر گرے تو سرمایہ کار جس حد تک خوفزدہ ہوں گے، ایک بہت بڑا بحران ہوگا. ایک دن کے اندر ہی سرمایہ کاری کی مارکیٹ میں بھونچال آئے گا، جس سے نہ صرف کمپنی بلکہ متعلقہ شعبے کی ساکھ متاثر ہوگی. اگر یہ حملے مالیاتی اپلیکیشنز یا آن لائن بینکنگ سسٹمز پہ ہوں تو نہ صرف شیئرز بلکہ عالمی مالیاتی مارکیٹ میں زلزلہ پیدا ہوگا. اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یہ حملے پیچیدہ ہیں. ہیکرز کے پاس ایڈوانسڈ پلس ریموٹ ایکسس میلویئر اور کلاؤڈ انٹروجن ٹول ہوتے ہیں جو کسی بھی سسٹم کی ڈیفنس لیئر کو بائی پاس کر کے بنیادی انفراسٹرکچر تک پہنچ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایمیزون یا گوگل کلاؤڈ انفراسٹرکچر متاثر ہو جائے تو دنیا بھر کے ویب سروسز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز متاثر ہوں گے، کیونکہ ہر کمپنی اپنے ڈیٹا اور اپلیکیشنز کے ذریعے انہی کلاؤڈ سسٹم پہ انحصار کرتی ہے. مزید یہ کہ ایسے حملے امریکی حکومت کے لیے بھی سنگین خطرہ ہیں. سیکیورٹی اور دفاع کے شعبے میں استعمال ہونے والے ٹیکنالوجی پلیٹ فارم متاثر ہو سکتے ہیں. فوجی یا خفیہ معلومات لیک ہونے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ نہ صرف قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے بلکہ عالمی سیاست میں بھی امریکہ کی پوزیشن بہت حد تک کمزور ہو جائے گی. دشمن ممالک اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر یہ حملے مالیاتی ایپلیکیشنز یا بینکنگ سسٹمز تک بھی جائیں تو صارفین کا اعتماد ٹوٹے گا، آن لائن پیمنٹ سسٹم میں خلل آئے گا، کریڈٹ کارڈ ڈیٹا لیک ہوگا، عالمی تجارتی نظام براہ راست متاثر ہوگا، کاروباری ادارے اپنے آپریشنز کو بند کرنے پر مجبور ہوں گے، عالمی معیشت میں غیر یقینی ہوگی، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ہوگا، افراط زر ہوگا، سرمایہ کاری کی کمی کا خطرہ ہوگا. ٹیکنالوجی کمپنیز کے شیئرز کی اگر بات کی جائے تو ایسے کسی بھی واقعے کے بعد فوری طور پہ اسٹاک مارکیٹ میں بھونچال آتا ہے. سرمایہ کار خوفزدہ ہوتے ہیں. کئی بڑی سرمایہ کاری کی فنڈز فوری طور پہ اپنے شیئرز فروخت کرتی ہیں. اس سے کمپنی کی مارکیٹ ویلیو میں لاکھوں یا اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے. متاثرہ کمپنی کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، برانڈ کی قدر متاثر ہوتی ہے، اثر آنے والے کئی سالوں تک برقرار رہتا ہے. اگر اس منظر کو غور سے دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر ایران یا کسی متحدہ سائبر فورس نے اس قسم کے حملے جاری رکھے تو امریکی دفاعی ڈھانچے پہ صرف ڈیجیٹل یا مالیاتی نقصان ہی نہیں بلکہ خلیجی ممالک میں ان کے فوجی اڈے اور آپریشنز کے اثر بھی متاثر ہوں گے. یہ حقیقت ہے کیونکہ جی پی ایس کا نظام ابنائے ہرمز میں ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے. امریکی قیادت کو جنگ بندی یا مذاکرات پہ یہ چیزیں مجبور کر سکتی ہیں. فرض کر لیں کہ سعودی عرب، یو اے ای، قطر، بحرین میں موجود امریکی اڈے جو ہیں یہ مسلسل سائبر حملوں، جیمنگ یا ڈیجیٹل خلل کی زد میں رہیں، ایران ان پہ حملہ نہ کرے تو وہاں موجود فوجی سامان، مواصلاتی نیٹ ورک، لائف آپریشنز جو ہیں وہ کس حد تک متاثر ہوں گے؟ کیونکہ ایران اگر یہ کامیابی حاصل کر چکا ہے تو ایران مستقبل میں اور کامیابیاں بھی حاصل کرے گا. یہ تو اس کا پہلا سٹیپ ہوگا. جس طریقے سے اس نے بہت سے اہداف کے اوپر پہلے میزل داغے تو چھوٹے چھوٹے اہداف حاصل کیے، پھر بڑے اہداف حاصل کیے، اور اس پہ اسے اگر مسلم ممالک کی طرف سے مزاحمت کا سامنا ہے یا غصے کا سامنا ہے تو اگر یہ حملہ کرے سائبر کے طور کے اوپر تو پھر کس قسم کا سامنا ہوگا؟ حقیقی فوجی آپریشنز میں تاخیر ہوگی اگر ان سارے علاقوں کے اندر اس طرح کی جیمنگ کی جائے. ان کے انٹرسیپٹرز غلط نشانے پہ لگیں گے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ غلط نشانے کے اوپر انٹرسیپٹر کویت کے جا کے لگے امریکی ہی طیاروں کو. ایسی صورتحال میں امریکی کمانڈرز کو اپنی طاقت کے محدود ہونے کا احساس ہوتا ہے. ڈیجیٹل حملے امریکی فضائی نگرانی، ڈرونز یا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کو متاثر کریں تو وہ اپنے اڈوں کو مکمل طور پہ محفوظ کرنے کے لیے ہر وقت اضافی وسائل صرف کرتے ہیں جو ابھی وہ کر رہے ہیں. عملی طور پہ جنگی تیاری آپریشنز کی صلاحیت کو کمزور کر دیتی ہے. مزید یہ کہ امریکی ٹیکنالوجی کمپنیز اور مالیاتی نظام میں ہونے والے حملے جو پہلے سے جاری ہیں ان کے دفاعی اخراجات کو بڑھائیں گے، جو بڑھ چکے ہیں اور مزید بڑھاتے چلے جائیں گے، اور حکومت کے لیے ایک اقتصادی دباؤ پیدا ہوگا. ایران کی جانب سے اس قسم کا دباؤ کا مقصد یہ بھی ہے کہ امریکہ خود اپنی محدودیت کو محسوس کرے، مذاکرات کی میز پہ آئے کہ تنگ گلی کے اندر وہ پھنس چکا ہے. تاریخی طور پہ دیکھا گیا کہ جب ایک طاقتور حریف مسلسل غیر روایتی اور خفیہ حربے استعمال کرے تو دشمن اپنی نقصان دہ کمزوری کو دیکھ کے فوری رد عمل کی بجائے مصالحت کی طرف جھک جاتا ہے. یہی اصول یہاں بھی لاگو ہوتا ہے. اگر خلیجی اڈے، مواصلاتی نیٹ ورک اور فوجی آپریشنز مسلسل خطرے میں رہیں تو امریکہ کی قیادت کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ حملہ جاری رکھنے کی قیمت بہت زیادہ ہوگی اور طویل جنگ کے امکانات خطرناک حد تک بڑھ جائیں گے. اس طرح یہ ممکن ہے کہ ایران کی مسلسل حکمت عملی اور سائبر الیکٹرانک دباؤ امریکہ کو مجبور کرے گا کہ وہ زیادہ جارحانہ آپریشن سے باز آئے اور کسی قسم کی جنگ بندی یا مذاکرات پہ آمادہ ہو.
یہ نہ صرف خطے میں ایران کے موقف کو مستحکم کرے گا بلکہ امریکہ کو اپنی ایک جگہ پہ محدودیت کا ادراک کروا کے عالمی سطح پہ اثر و رسوخ میں کمی کا سامنا کروائے گا۔ تو دیکھیے کہ امریکہ اس تمانچے کا اثر کب برداشت کرتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔